بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں تربیت سینٹر کے روح رواں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر، ٹھیک۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، گھروں میں بازاروں میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے علاقوں میں پیچھے بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، اتنے اتنے ان کے بینک بیلنس ہوتے ہیں، تو کیا ان کو بھیک دینی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے؟ اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کریں تو بد دعا تک دے دیتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے؟ کیا آپ اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا بدنما اور بدداغ ہمارا ایک پہلو ہے۔ جی آپ کو پاکستان کا کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی روڈ، کوئی ٹول پلازا خالی نہیں ملے گا بغیر بھکاریوں کے۔ بالکل۔ ان لوگوں نے ایسے پاکستان کو تقسیم کیا ہوا ہے جیسے پاکستان صوبوں میں تقسیم ہے۔ جی پنجاب صوبہ ہے، بلوچستان ہے، کے پی کی ہے، فلاں ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے، آپ کا لاہور ہے، آپ کا ملتان ہے، آپ کا گجرانوالہ ہے، آپ کا کراچی ہے، آپ کا اسلام آباد ہے، تو ان لوگوں نے شہر بانٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ٹکڑے بانٹے ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک بسیں بانٹی ہوئی ہیں، محلے بانٹے ہوئے ہیں۔ جی لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو پاکستان کا قانونی سسٹم ہے وہ اتنا سست ہے۔ یہ تو اگر کوئی اور بس میں چلا جائے، کسی اور کی بس میں اس نے جانا تھا اور فقیر چلا گیا، تو یہ اس گروان پکڑ لیتے ہیں جی کہ یہاں اس بس میں تو یہ بس تو میری تھی، جی ایسے بس میری تھی۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی اردو پوائنٹ پر، ڈیلی پاکستان پر، میرے خیال میں بڑے بڑے چینلوں نے اس کو وہ کیا، بلکہ میرے خیال میں جیو نے چلایا، کہ مظفر گڑھ کا ایک بھکاری ہے شوکت نامی، اس نے بتایا کہ میری 3 کوٹھیاں ہیں، 3 بنگلے ہیں، اچھا 50 لاکھ میرے پاس جو ہے بینک بیلنس ہے، اور وہ 1 روپیہ مانگتا ہے۔ انگلش بول رہا تھا اور بڑا وہ فیمس ہوا۔ یعنی کہ یہ حال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا تھا نوکری لینے، میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، مجھے نوکری نہیں ملی، میرا میرٹ تھا یا جو بھی وہ بتا رہا تھا، لیکن مجھے نوکری نہیں ملی۔ میں پھر ملتان سڑکوں پر مانگنے لگ گیا، اور میں اس وقت بڑے بڑے افسروں سے زیادہ پیسہ کما رہا ہوں۔ اگر ہم اس طرف دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک قانون ہونا چاہیے کہ کوئی سخت دفعات لگا دیں کہ کوئی بندہ مانگتا ہوا نظر آیا، ہاں چلو معذور کوئی ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، ان کو اجازت اگر کہیں سے مل سکتی ہے کسی خاص جگہ کی تو ان کو دے دی جائے۔ لیکن جو ہٹے کٹے ہیں، بالکل پیٹ نکلا ہوا ہے کھا کھا کے، اور ان کی گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، صحت ٹھیک ہے، اب تو لوگ مصنوعی ٹانگیں لگوا لی ہیں اور خود لنگڑے بن جاتے ہیں، آنکھیں عجیب کروا لیتے ہیں، زخم کروا لیتے ہیں، صرف مانگنے کے لیے کئی کئی کرتب کرتے ہیں۔ جی شرعی طور پر بھی یہ گناہ ہے، حرام ہے مانگنا، اور ایسے لوگوں کو علماء کا فتویٰ ہے جو حقدار نے، ان کو دینا بھی حرام ہے۔ اگر وہ بد دعا بھی دیں، اس کی بد دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کے ساتھ۔ ایک بندہ حقدار ہی نہیں ہے، آپ سے اگر کوئی کہے میں حقدار نہیں ہوں کسی چیز کا، میں کہتا ہوں آپ اپنے 5 مرلے کا مکان مجھے دے دیں، ورنہ میں بد دعا دوں گا، 5 مرلے کا مکان مجھے دے دیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں بد دعا دوں پھر بھی آپ نہیں دیں گے، کیونکہ میں اس کا حقدار ہی نہیں ہوں، کیوں لے رہا ہوں بھائی، وجہ؟ جی تو لوگ ڈر جاتے ہیں، معصوم لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو شرعی طور پر بھی ایسے لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کا حال عجیب طریقے کا حال ہوگا۔ ان کے جو ہاتھ ہیں فالج زدہ ہاتھ ہوں گے جن سے وہ مانگتے ہیں، اور مانگنا جو ہے اپنی عزت کی سب سے بڑی توہین ہے۔ دین نے تو یہ بتایا نہیں ہے، دین نے تو اتنا کہا ہے کہ اگر آپ کوئی غریب ایک آیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص، تو حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی پیسے؟ تو بتایا کہ فلاں فلاں چیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا کلہاڑا لے لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، پھر آ کے بیچو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم جاؤ مدینے کی فلاں گلی میں بیٹھ جاؤ یا مسجد نبوی کے دروازے میں بیٹھ جاؤ، تم غریب ہو، مسکین ہو، تم یہاں بیٹھو گے تو جو امیر صحابہ، رئیس صحابہ آئیں گے تو تمہیں کوئی درہم دینار دے دیں گے تو تمہارا کام چلتا رہے گا، لیکن حضور نے فرمایا محنت کرو، مشقت کرو۔
تو اس حوالہ سے جو ہے یہ پاکستان کے قانون میں بھی کوئی شک جو ہے، جیسے ہی نیا قانون بنتا ہے تو یہ شک ڈالنی چاہیے کہ کوئی بھکاری ایسے باہر کے لوگ جب آتے ہیں ہمارے ملک میں وہ حیران رہ جاتے ہیں، یہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جی اگر کوئی 50 روپے دینا چاہ رہا ہے تو کہے گا نہیں مجھے 100 دیں، کوئی 100 دے رہا ہے تو کہتے مجھے 500 دیں، جان نہیں چھوڑتے۔ جی کبھی کہیں گے کہ میرا جوتا نہیں ہے، جوتے اتار کے پھینک دیتے ہیں ہمیں، ایسے چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ پھیل رہا ہے، تو اس پر جو ہے حکومت پاکستان صحیح طریقے عمل کر سکتی ہے۔ اب تو پتہ چلا ہے کہ ٹھیکے لوگ لیتے ہیں، اس کے ٹھیکے کہ ایک بندہ یعنی کہ کچھ علاقوں سے عورتیں لے کے آتا ہے، مرد لے کے آتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر تم بیٹھو گے، اتنا تمہارا اتنا میرا ہے۔ آگے وہ کسی سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس اندر کی کہانی کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اب ٹھیکے لگتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اتنا جو پیسہ ہے یہ اکٹھا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اور تنگ اتنا کرتے ہیں کہ بے حد تنگ کرتے ہیں، ایک بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جی بچے ہیں اٹھائے چھوٹے سے، کہیں گے آپ کو اس بچوں کا واسطہ، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، تمہارے باپ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، خدا کا واسطہ، ایسے ایسے جب وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، خدا کا نام مسلمان ہے، اللہ رسول کا نام سنتا ہے تو نرم پڑ جاتا ہے، جی اولاد کو دیکھتا ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جان نہیں چھوڑتے، نہ مسجد کو چھوڑا، نہ گلی کو چھوڑا، نہ کسی جگہ پر چھوڑا ہے۔ بالکل یہ معاملہ ہے، اور آپ بھی یہ سارے مناظر دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے سخت قانون بنایا جائے۔ جی اسلام نے تو بڑی سختی کی ہے، لیکن پاکستان میں جب قانون بن جائے کہ کوئی ایسا انسان جس کے ہاتھ سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، صحت مند ہے، اگر مانگتا نظر آئے گا تو باہر نہیں ہوگا، وہ جیل میں ہوگا، اس کا وہ آخری دن ہوگا۔ بالکل 5 سال 10 سال سزا کا اعلان کر دیں، پھر دیکھیں کوئی باہر نکلتا ہے بھی ہے کہ نہیں نکلتا۔ جی جی ناظرین، آپ نے آج کا میسیج سنا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو بھیک دے رہے ہیں جو اس کا حقدار نہیں ہے، تو آپ بھی جائے ثواب لینے کے، نیکی لینے کے، آپ الٹا گناہ کما رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا میسیج اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔